الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات یہ دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حیات کو پیدا فرمایا، سیم اسی طرح موت بھی پیدا کی گئی ہے، موت کو بھی تخلیق کیا گیا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہی موت ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو روٹی کی جگہ گھاس کھاتی تھی، اور جب ان میں سے کوئی مر جاتا، کسی گھر کا فرد کوئی مر جاتا، تو وہ اس فرد کو اپنے دروازے کے بالکل سامنے دفنا دیتے، گھر کے دروازے کے بالکل سامنے اس کی قبر بنائی جاتی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے دیکھا کہ دروازے کے آگے قبرستان ہی قبرستان، ہر گھر کے دروازے کے آگے قبریں ہی قبریں ہیں۔ ایک تو وہ روٹی کی جگہ گھاس کھایا کرتے تھے، دوسرا ہر گھر کے دروازے کے سامنے قبرستان ہی قبرستان نظر آتے تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے اپنے غلام کو کہا، وزیر کو کہا، جاؤ اس قوم کا جو سردار ہے نا اس کو بلا کر میرے پاس لے کے آؤ۔ غلام گیا سردار کے پاس، کہا تمہیں بادشاہ وقت بلا رہے ہیں۔ کہا چلے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے وہاں جانے کا، میں نے آگے کی تیاری کرنی ہے، میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، میرا وقت برباد نہ کرو، میرا وقت ضائع نہ کرو، میں نے موت کی تیاری کرنی ہے، مجھے کرنے دو۔ اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ وقت ذوالقرنین خود چل کر اس سردار کے پاس گیا، کہا او اللہ والے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور تم دیوانے بن گئے ہو، مجنون بن گئے ہو، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیوں نہیں ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، تمہارے پاس ایک نعمت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، روٹی نہیں، اور تم روٹی کی جگہ گھاس کھاتے ہو۔ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے اس کو اپنے دروازے کے بالکل سامنے دفنا دیتے ہو، گھاس کھانے کی وجہ ہی کیا ہے؟ اس سردار نے کہا وہ سردار تو نہیں تھا، وہ تو اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ روٹی کی جگہ گھاس اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارا جو پیٹ ہے نا جانوروں کا قبرستان نہ بن جائے، اور قسم قسم کے کھانوں کی لذت ہماری حلق کے نیچے نہ چلی جائے۔ اگر نیچے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا کہ ہم موت کو بھول جائیں گے۔ ہم موت کو ہرگز نہیں بھولنا چاہتے، لذتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، موت کو نہیں بھولنا چاہتے، اس لیے ہم روٹی کی جگہ گھاس کھاتے ہیں۔ اور جب ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے ہم اس مرنے والے کو دروازے کے بالکل سامنے اس لیے دفناتے ہیں کہ ہم صبح سویرے اٹھیں، جب ہماری آنکھ کھلے تو سامنے قبریں ہوں، سامنے قبرستان ہو، قبرستان کی صفائی کرتے ہیں، ہر ایک قبر کی صفائی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم موت کو بھول نہ جائیں۔ جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں تو وہی قبریں ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے پھرنے لگتی ہیں۔ گناہ نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ تم سے بڑے بڑے نافرمان دیکھو قبروں پڑیں، ان کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا، ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا گیا، ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد رکھا کرو جوانو۔ اس کے بعد اس سردار نے الماری میں اپنا ہاتھ ڈالا، ایک مردے کی کھوپڑی نکالی، بادشاہ کے سامنے رکھ کے کہنے لگا بادشاہ، یہ بھی وقت کا بادشاہ تھا، وزیر تھے، مشیر تھے، نوکر چاکر، نامور بادشاہ تھا، یہ ظالم بادشاہ تھا، رعایا پر ظلم کیا کرتا تھا، مظلوم پر ظلم کیا کرتا تھا، اس نے مخلوق خدا کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنایا، اور یہ جب مرا تھا کافر بن کر مرا تھا، خاتمے پر نہیں مرا تھا، کافر بن کر مرا تھا۔ اللہ ایسی موت سے بچائے۔ اس کے بعد اس سردار نے دوسرا ہاتھ ڈالا، الماری سے ایک اور کھوپڑی نکالی، کہا بادشاہ سلامت اس کھوپڑی کو دیکھو، یہ اچھا انسان تھا، یہ بھی وقت کا بادشاہ تھا، نیک بادشاہ تھا،
اللہ والا تھا، اللہ کے ساتھ اس نے تعلق جوڑ رکھا تھا، رعایا پر ظلم نہیں کیا کرتا تھا، رعایا سے محبت کرتا تھا، مظلوموں کا ساتھ دیتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اپنوں سے کم تر لوگوں کا ہمدرد تھا، اس کے دل میں رحم تھا، انسانیت تھی۔ وہ مر گیا ہے، مٹی کا مٹی ہو گیا، اس کا نام خاک میں مل گیا۔ سنو، اس کو ہم اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سردار نے دونوں کھوپڑیاں سامنے رکھ کے اب بادشاہ سلامت کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اگر یہ کھوپڑیاں زندہ نہیں رہیں تو یہ کھوپڑی بھی زندہ نہیں رہنے والی، اگر یہ کھوپڑیاں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہیں تو یہ کھوپڑی بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہنے والی۔ اس لیے زندگی میں وہ کر کے جاؤ جو دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہو، آخرت میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں ابن آدم برا سمجھتا ہے، جنہیں حضرت انسان برا سمجھتا ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، موت۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ موت انسان کو اللہ سے ملا دینے کا ایک راستہ ہے، اللہ کے دیدار کا ایک دروازہ ہے۔ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو اللہ کا دیدار سامنے ہوتا ہے، صرف مومن کے لیے۔ فرمایا مومن قید خانے میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ جو موت ہے اس قید خانے کا دروازہ ہے۔ جس طرح پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، تو اس پنجرے کا ایک دروازہ ہوتا ہے، پرندہ انتظار میں ہوتا ہے کب دروازہ کھلے گا، میں کھلی دنیا میں چلا جاؤں گا، اللہ اکبر، اس قید خانے سے نکل جاؤں۔ مومن بھی ایسے ہی ہے، مومن کہتا ہے کب موت آئے گی میں اس قید خانے سے نکل جاؤں گا، جب نکل جاؤں گا تو اللہ کا دیدار بھی کروں گا، میں کھلی دنیا میں چلا جاؤں گا، وہ دنیا نہ ختم ہونے والی، جس دنیا کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ نمبر دو، مال کی کمی۔ مال کی کمی کو حضرت انسان پسند نہیں کرتا، برا سمجھتا ہے۔ حالانکہ مال کی کمی قیامت کے دن حساب کو کم کرے گی، دولت کی کمی، مال کی کمی قیامت کے دن تمہارے حساب کو کم کر دے گی، اسے برا نہ سمجھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملازم کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ ملازم روزانہ آتا، یہی کہتا، عمر موت کو یاد رکھ، موت کو کبھی نہ بھولنا، موت کو یاد رکھنا ہے۔ ایک دن ملازم آیا، کہنے لگا، حضرت موت کو یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا، میاں آج کے بعد تو نے یہ کہنے نہیں آنا کہ موت کو یاد رکھنا، آج کے بعد تیری ڈیوٹی ختم، ملازمت ختم، نوکری ختم۔ کہا، حضرت مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، آخر کیوں مجھے ڈیوٹی سے نکالا جا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی کا ایک سفید بال نکالا، وہی ایک ہی سفید بال تھا اس وقت، ایک سفید بال نکالا، اس کو دکھاتے ہوئے کہا، میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو یہی سفید بال بھی چین سے نہیں سونے دے گا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں۔ ہائے ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں، جیو مرد دلیرا۔